دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے ساتھ دو دشمن اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اپنی آپ کو نہیں پہچانتا تو یہ اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتا، پھر ان سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر انہی کی دوستی میں زندگی گزرتی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفس و شیطان ہے۔ یہ تو نفس امارہ ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھ لیں اور ظاہر کو قبول کر لیں، یہ برائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مسئلہ موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں نیکی شروع کب ہوگی۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، اور گزشتہ جو ہمارا کلپ تھا اس میں بھی یہی ہم موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیکی کا آغاز ہوتا ہے اپنی پہچان سے، خود شناسی سے کہتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانو۔ اور وہ ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ خیر، اس پہ تو ابھی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنی پہچان ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ساری بات یقین کی ہے۔ ایک کمرے میں آپ کو خبر ملتی ہے کہ بچھو ہے آپ کے بیڈ یعنی کمرے میں جس میں آپ رہائش پذیر ہیں، تو کوئی بھی خبر دیکھ کہ بھئی بچھو گیا ہے تو آپ اس کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کو مار کے دم لیتے ہیں۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ تو چھپ جاتا ہے کہیں تو سکون نہیں ملتا آپ کو جب تک اس کو ڈھونڈ نہ لیں، مار نہ لیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے ساتھ دو دشمن اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اپنی آپ کو نہیں پہچانتا تو یہ اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتا، پھر ان سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر انہی کی دوستی میں زندگی گزرتی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفس و شیطان ہے۔ یہ تو نفس امارہ ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھ لیں اور ظاہر کو قبول کر لیں، یہ برائی ہے۔ وہ باقی تو ہم نے محدود کر لیا ہے، وہ نہیں۔ برائی یہ ہے کہ آپ ظاہر کو پر یقین کر لیں اور ظاہر کو حقیقت سمجھ لیں اور ظاہر کو مدعا بنا لیں زندگی کا، یہ برائی ہے۔ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، تو یہ برائی ہے۔ میں آج کا جو موضوع ہے کہ نیکی شروع کب ہوگی، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور اس بات میں غور بھی کرنا چاہیے۔ آج ہمیں ایک غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے۔ حقیقت ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم تو جیسے کہ ایک 10 سال کا بچہ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ پوچھو کہ بھئی تمہارا مذہب کیا ہے، تو وہ کہے گا میں ہندو ہوں، دوسرا کہے گا میں عیسائی ہوں، تیسرا کہے گا میں یہودی ہوں، چوتھا کہے گا میں سکھ ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایک یقین کر کے ایک چیز کو قبول کرنے کا نام ہے۔ یہ روایتی اور یہ وراثت والا یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بس آپ کے پاس ایک یعنی کوئی ٹکیا ہو 400 گرام کی یا 100 گرام کی یا جتنے بھی پیتل کی ٹکیا ہو اور اس پہ سونے کا رنگ چڑھا ہو، آپ یہ سمجھے کہ بھئی یہ سونا ہے اور اس کو رکھ لیں، احتیاط سے رکھ لیں۔ دھوکہ ہے نا، ملمہ اسے کہتے ہیں۔ خیر، میں
دیکھیں نیکی اصل میں شروع تب ہوگی جب آپ اپنے آپ کو تسلیم کریں، اپنی حقیقت کو، اپنے آپ کو پہچان لیں، اور پھر اپنی منزل کو بھی پہچانیں. یعنی جو کام آپ نے کرنا ہے اس کو آپ پہچانیں اور یقین کرنے کہ بھئی میں اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھجوایا اور پیدا کیا ہے. اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اہدنا صراط المستقیم. اور وہ تب تک آپ نہیں چلیں گے جب تک اللہ کو آپ منزل نہیں بنا لیتے. ایک منزل ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، میں تھوڑا رکوں گا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، بس ایسے ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. ایاک نعبد، آج سیاسی پارٹی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پتہ ہی نہیں ہے، سب ایک دھوکہ ہے. تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے منزل کو پہچانیں کہ آپ کس کام کے لیے دنیا میں بھجوائے گئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے وہ منزل تمہیں تب ملے گی جب تم میری اطاعت، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو گے. اور ہم تو دیکھیں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں کروں گا، چاہے اسلام کا ہو چاہے نہ ہو، بس میں اپنی مرضی کروں گا اور زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا. دوسری یہ کہ ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی، اور مسئلہ ہمارا دنیا ہے، آخرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات بھی ذرا اس پہ سوچیں، ذرا غور کریں. بہرحال نیکی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ اپنے دنیا میں رہنے کی نیت آخرت کو بنا لیں، کیونکہ آخرت جو ہے مالک یوم الدین کے اس دن نتیجہ نکلے گا، حقیقی نتائج کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اچھے ہوں یا برے. سزا جزا کا دن مالک یوم الدین نا. اب وہ جو جزا ہے یا سزا ہے یا تو انتہائی اچھی جگہ ہے یا انتہائی بری جگہ ہے. اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، دوسری دوزخ میں جائے گی. تو جنت تو بہت اچھی جگہ ہے اور دوزخ بہت بری جگہ ہے، جس کا اس وقت ہم نہ جنت کا تصور کر سکتے ہیں نہ دوزخ کا تصور کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیکی آخرت پر آپ کا یقین ہو کہ یہ دنیا جو ہے اس کو آپ آزمائش سمجھے، آزمائش کہ امتحان ہے میرا. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اچھی یا بری حالت دونوں میں تمہیں آزماؤں گا. تو ایک آزمائش، تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. آپ جس حالت میں بھی ہوں اس میں آپ امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بری حالت ہے دنیاوی لحاظ سے یا اچھی حالت ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. آسائشات یا تکالیف یہ دونوں جو ہیں امتحان ہیں. تو میں نیکی کا آغاز کی بات کر رہا ہوں. پہلے اپنے آپ کو پہچانیں اور اس کام کو جانیں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا، یقین کریں. اور وہ کام کیا ہے کہ آپ کو اللہ کو منزل بنانا ہے. نمبر 1 مقصود حیات، منزل. پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اب آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے. سیدھے راستہ اللہ کا راستہ ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. تو سیدھے راستے پر چلنا ہے. اور مقامی طور پہ یہ بات بھی میں ساتھ کہہ دوں کہ مقامی طور پہ ایک رہنما کو، جسے ہم عالم ربانی کہتے ہیں، اس کو آپ اپنا رہنما بنا لیں، ڈھونڈیں اس کو، اپنی اس کی رہنمائی میں، اس کی گائیڈنس میں، جو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ جانتا بھی ہو اور اس پر عامل بھی ہو، اس کو اپنا رہنما بنائیں اور اس کی رہنمائی میں، اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. اللہ کے لیے زندگی کو اللہ کے لیے خاص کریں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں
اور اللہ کے راستے پر یقین کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلیں. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. ختم بات. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. تو یہ اللہ کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جو نبی کا، جو نہ اللہ کا حکم ہے اور نہ نبی کا طریقہ ہے، تو وہ طریقہ کار نہیں، بلکہ جو طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا اسوہ حسنہ. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. دیکھیں قرآن بڑا واضح ہے. اللہ کے طالب ہو تو رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہی طریقہ کار ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی نیکی کا آغاز ہو جائے گا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.